مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم غازیوں کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 13 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 6 ختم کرے اور اس کے بعد باب 7 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 7 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 7 کے باقی کے حصے کو ختم کریں گے اور باب 8 پہ بھی غور کریں گے۔ میں باب 7 کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم چند آیتوں پہ غور کریں گے۔ ہم باب 7 کے پہلے 3 آیتوں میں یہ دیکھے تھے کہ خدا کو 32,000 لوگوں کی ضرورت نہیں تھی جنگ کرنے کے لیے، خدا کو صرف تھوڑے لوگوں کی ضرورت تھی۔ تو خدا وہ سارے لوگوں کو چھاڑ دیا جو جنگ میں جانے کے لیے اپنے دل میں ڈر پیدا کرے۔ لوگ جو واپس چلے گئے وہ 22,000 تھے اور 10,000 جدعون کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد آیت 4 سے 7 میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ خدا کو 10,000 کی ضرورت نہیں تھی جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے، تو خدا وہ ساروں کو چن لیا جو چھپڑ چھپڑ کر کے تالاب میں سے پانی پیے، یعنی کہ یہ لوگ صرف 300 تھے۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے باتیں ہم گئے وقت غور کرے تھے۔ اب ہم آیت 8 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 8 سے 14 تک۔ لکھا ہوا ہے، تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کے طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فرا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فرا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور امالیقی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی، اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوائے اور کچھ نہیں، خدا نے مدین کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جدعون کے جنگ کی تیاری کا یہ آخری سبق تھا۔ انہوں اپنے دشمنوں کے ڈیرے کے پاس گئے اور ان کے منہ سے انہوں اپنی جیت کے بارے میں سنے۔ یہ دونوں دوستاں، یعنی جو خواب دیکھا اور جو خواب کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ یقین کرے کہ خدا ان لوگوں کو جدعون اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تو جنگ سے پہلے خدا جدعون کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہتا تھا کہ انہیں جدعون کے دشمنوں کو ان کے ہاتھوں میں کر دے گا۔ اب آپ سوچ سکتے میرے بھائی کہ یہ بات سننے کے بعد جدعون کا ہمت اور حوصلہ کتنا نہیں بڑھا ہوگا۔ سوچو آپ میرے بھائی، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمارے دشمنوں کے ذریعے سے بھی یہ اقرار کرا سکتا کہ انہیں کیا کرنے والا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا ان کے دشمنوں کے دل میں کتنا نہیں خوف پیدا کرا ہوگا کہ یہ لوگ یہ یقین کرنے لگے کہ خدا ان لوگوں کو جدعون کے ہاتھوں میں کر دے گا۔ اب ہم آیت 15 سے 22 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، بڑا دلچسپی کا واقعہ ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو، کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 غول کیے،
اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشال تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکر گاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا۔ جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکر گاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کی یہوہ کی جے اور جدون کی جے۔ تو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکر گاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں غلوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشالوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار۔ اور یہ سب کے سب لشکر گاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا، اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سریرات کی طرف بیت ستا تک اور تبات کے قریب آبل مہولا کی سرحد تک بھاگا۔ تو جدون کا جو طریقہ تھا جنگ کرنے کا ایسا تھا میرے دوست۔ جدون 100 لوگوں کے 3 ٹکڑے بناتے ہیں، اور ان لوگوں کو 3 چیزاں دیتے ہیں: نرسنگا، خالی گھڑا، اور ہر ایک گھڑے کے اندر مشال۔ مشالیں گھڑے کے اندر اس لیے ڈالے گئے تاکہ روشنی نہیں دکھے ویسا، اور ان لوگاں ایک ہاتھ میں نرسنگا لے لیے اور دوسرے ہاتھ میں گھڑا لے لیے، اور جب ان لوگاں جنگ میں آگے بڑھے تھے تو ان کی جو پکار تھی وہ تھی یہوہ کی جے اور جدون کی جے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جدون کے پاس تلوار نہیں تھی، اور ان کے 300 آدمیوں کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگاں مدیانیوں کے حکومت کے نیچے تھے، اور مدیانیاں ان لوگوں کو تلوار رکھنے کی اجازت نہیں دیے۔ صرف مدیانوں کے پاس ہتھیاریں اور تلواریں تھے۔ تو جدون کا جو طریقہ تھا لڑنے کا، وہ طریقہ تھا خالی گھڑا، مشال اور نرسنگے۔ جیسا میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوں کہ مدیانیاں اور عمالقیاں بیابان میں گھومنے پھرنے والے قبیلے میں سے ایک قبیلہ تھے۔ یہ لوگ اسرائیلیوں پہ حملہ کرے اور ان کی کھیتی باڑی اور اناج وغیرہ لے لیے۔ یہ مدیانیوں کا جو طریقہ تھا کام کرنے کا، اس میں دم نہیں تھا۔ ان لوگوں میں کمزوری یہ تھی کہ یہ لوگ ایک طور طریقے کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس ایک ایسی فوج نہیں تھی جو طور طریقے کے ساتھ کام کرتی تھی۔ یہ لوگ تھوڑے پہرے داراں اپنے ڈیرے کے پاس بٹھا دیے تھے، مگر زیادہ تر پہرے داراں سو رہے تھے۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ رات کے وقت ان پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت کسی پہ نظر رکھنا بھی بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو جدون جو ہیں اپنے 300 آدمیوں کو 100 کے ٹکڑی میں ڈیروں کے اطراف پھیلا دیے۔ ایک وقت مقرر ہوا تھا جہاں سب کے سب نرسنگے پھونکنا تھا اور گھڑوں کو توڑنا تھا تاکہ روشنی نظر آئے ویسا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ جب مدیانیاں گہرے نیند میں سے اٹھے تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پہلی چیز یہ دشمناں جو کرے وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہوا میں اپنے تلواراں چلانے لگے۔ جیسا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسرائیلیوں کے پاس تلواراں نہیں تھے۔ ان لوگاں بس یہ کام کرے کہ اپنے مشالوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیے تاکہ روشنی پڑے، اور مدیانیاں ایک دوسروں پہ حاوی ہوئے۔ مدیانیوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ گڑبڑی میں یہ لوگ ایک دوسروں پہ اپنی تلواریں چلانے لگے۔ اس کے بعد مدیانیاں پہاڑ کے چوٹیوں پہ جھاڑوں میں سے ہوتے ہوئے بھاگ گئے،
اور یہ چیز جو ہے جدعون اور ان کے لوگوں کو زبردست جیت دلائی۔ پیارے بھائی بہن، کلام کے یہ حصے سے ہم کو تھوڑے زبردست روحانی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا توجہ اوس پہ لانا چاہوں گا جو جدعون کے اونٹ پہ پڑی تھی۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہمارے اندرونی حصے کو صاف پاک بنانا ضروری ہے۔ ہمارے زندگی میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم روکھے سوکھے ہیں، اور خدا سے ہم یہ دعا کرنا کہ خدا تو میرے روکھے پن پہ تیری اوس ڈال۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں خدا جو ہے باب 14 اور آیت 5 میں بولتا ہے، میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کئی مرتبہ اپنے کلام میں اوس کے بارے میں بات کرا ہے۔ اگر ہم استثنا کی کتاب باب 33 اور اس کی آیت 13 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور یوسف کے حق میں اس نے کہا، اس کی زمین خداون کی طرف سے مبارک ہو، آسمان کی بیش قیمت آشیا اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے۔ اگر ہم امثال کی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 12 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے، اور اس کی نظر عنایت گھاس بھر شبنم کی مانند۔ اگر ہم امثال کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 20 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اسی کے علم سے گہراؤ کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک آخری آیت شبنم یا اوس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 133 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ لکھا ہوا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداون نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا اس طریقے سے برکت دیتا ہے، تو ہمارے رکھے زندگی میں اگر ہم شبنم کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ خدا سے دعا کرنا پڑے گا۔ ہم سب پہ شبنم پڑنے کی ضرورت ہے۔ پھولوں پہ جیسا شبنم پڑتی ہے اور پھول تازے نظر آنے لگتے ہیں، ویسی شبنم ہمارے زندگی کے اندرونی حصے میں پڑنا ہے تاکہ ہمارے روحانی زندگی میں تازگی آئے۔ ہوسیہ کی کتاب باب 14 اور اس کی آیت 5 ہم کو بتاتی ہے کہ سوسن ایک نازک پھول ہے، جیسا شبنم گھاس پہ پڑتی ہے ویسا خدا ہم پہ آنا چاہتا ہے۔ جب ہم تکلیفوں میں بھی رہیں گے تو انہیں ہم پہ اوس کی طرح آئیں گا، ہم کو تازہ کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو ہمارے خداون یسوع مسیح یروشلم پہ رونے لگے، مگر کیا ہم گنہگاروں پہ روتے ہیں کیا؟ محصول لینے والا اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے ترس رہا تھا، مگر اس معاملے میں آج ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم ہمارے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگ رہے ہیں کیا؟ میرے بھائی، خدا کو جو ہے ہم کو چھیننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مضبوط، ٹکاؤ اور ہمارے زندگی میں بحالی آئے ویسا۔ پیارے بھائی بہن، زبور لکھنے والے لکھتے ہیں، میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدد سرائے کروں گا۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی میں بحالی لانے کے لیے، ہمارے زندگی میں پاکی صفائی آنے کے لیے، ہمارے زندگی میں خدا کی شبنم پڑنے کی ضرورت ہے۔ پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں لکھتے ہیں، اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو۔ تو میرے بھائی، ہم کو پاکی صفائی کی ضرورت ہے۔ خدا صرف وہ انسان کا استعمال کرتا ہے جو پاک ہے۔
पतरस रसूल अपने पहले खत में बाब 1 और आयत 16 में लिखते हैं, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अगर हम कुरिन्थियों का दूसरा खत बाब 7 और उसकी आयत 1 पढ़ेंगे तो खुदा का कलाम बताता है, जहाँ लिखा हुआ है, बस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, तो आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ हम देख सकते कि कितना अच्छा और बढ़िया सबक हमारे लिए है। तो ये पहली बात हम सीखे कि हमारे रुखे सूखे जिंदगी में शबनम पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ हम शबनम या ओस के बारे में देखें। अब हम खाली घड़ों के बारे में देखेंगे। हम पढ़ेंगे कोरिन्थियों का दूसरा खत बाब 4 और उसकी आयत 7। लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। तो प्यारे भाई बहन, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं वो यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों के बदन पे इशारा करती हैं। और पौलुस रसूल का भी बोलने का मतलब ये है, जब उन्होंने रोमी की कलीसिया को अपने खत में लिखते हैं, ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। तो प्यारे भाई और बहन, ये जो खाली घड़े हैं यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों के बदन पे इशारा करते हैं। इसलिए मेरे भाई, हम आदमियों पे फख्र करना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी लोग खाली घड़े हैं। पौलुस रसूल कोरिन्थियों को अपने खत में लिखते हैं, आदमियों पर कोई फख्र ना करे। और पौलुस रसूल अपने खत में फिलिपियों के कलीसिया को लिखते हैं, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजराव लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। तो प्यारे भाई और बहन, हम घड़ों के बारे में देखें। पहले हम शबनम के बारे में देखें, उसके बाद हम घड़ों के बारे में देखें। अब हम नरसिंगे के बारे में देखेंगे। कोरिन्थियों के पहले खत में बाब 14 और उसकी आयत 8 में लिखा हुआ है, और अगर तुरही की आवाज़ साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। मेरे भाई, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बल्कि सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि नरसिंगा ईमान रखने वालों की गवाही और उनके मनादी करने की तरफ इशारा करता है। नरसिंगा फूके जाने का मतलब यह है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी मसीह के लिए ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि दुनिया वाले ये बात जानना कि हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और यीशु मसीह के बताए हुए तालीम पे अमल करते हैं। ज़ाती गवाही के साथ साथ हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हम लोगों के पास जाके यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में बताना चाहिए कि यीशु मसीह सारे दुनिया वालों के लिए 2000 साल पहले एक इंसान बन के आ गए और सारे दुनिया वालों के गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पे अपनी जान दे के दुनिया वालों के एक एक गुनाह के लिए पूरी कीमत चुकाए। तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारी मनादी दोनों एक साथ चलना है। तो नरसिंगा हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारी मनादी है। तो प्यारे भाई बहन, अगर हम गौर करेंगे तो जिदौन के हाथ में ना तलवार थी और ना हथियार, लेकिन फिर भी खुदा जो है उनको जीत दिलाया। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे नाम में आमीन।